کیوں نہیں دیتے؟ اس کی وجہ یہ ہے، حضرت سلطان باہو نے وعدہ فرمایا ہے کہ جس کا ذمہ میں اٹھاؤں گا اس کو میں اپنے دربار پہ خود بلاؤں گا۔ نہ اشتہار سکتا ہے، نہ اعلانات ہوتے ہیں، نہ اخبارات میں اس کے اشتہار آتے ہیں۔ آپ نے وعدہ کیا جس کو میں نے بلانا ہے وہ خود آئے گا، اور میرا وعدہ ہے کہ میں قبر سے نکل کر اس کا استقبال کروں گا بغیر بلائے، یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک۔ اور یہ وعدہ اس محرم شریف کا ہے کہ 10 محرم تک یہ فقیر اپنی قبر سے باہر نکل کر آنے والوں کا استقبال کرے گا۔ فصلوں کا موسم ہوتا ہے، گرمی کا موسم ہوتا ہے، سردی کا موسم ہوتا ہے، بارش کا موسم ہوتا ہے، لیکن عاشق رکتے نہیں، عاشق نہیں رکتے، پہنچ جاتے ہیں۔ سلطان العارفین بلاتے ہیں، ہمیں صرف اتنا حکم ہے کہ جو میری اولاد ہے دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، یہ 10 دن اماموں کے عرصوں میں اپنی جگہ پر موجود ہو، اور جو پیر بھائی، جو بھی محبت والے، جو بھی اس دربار کے زائرین آئیں، ان کی خدمت کریں۔ جو ہماری بساط ہے، ہم آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں اور خدمت کر رہے ہیں، اور خدمت اللہ قبول فرمائے اور سلطان العارفین قبول فرمائے۔ اس دفعہ میں، بلکہ پچھلے سال بھی، اس دفعہ بھی حج سے بھی میں جلدی واپس آیا 25 دن میں۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ یہاں پہنچنا لازم ہے۔ حج فرض تھا وہ ادا کیا، حضور کی بارگاہ حاضری دینا لازم تھا، حاضری دی، اور پھر بھاگ کے ادھر آ گئے کہ سلطانی فقیروں کی خدمت پہ پہنچو۔ آپ کی غلامی میں، آپ کی خدمت میں جہاں ہم پہنچتے ہیں، آقا سلطان العارفین کا حکم ہے، اور آپ جو بھی آئے ہو بن بلائے نہیں، میں نے نہیں بلایا، اس نے بلایا، اور جس نے بلایا ہے وہ خود آپ سے ہاتھ بھی ملائے گا، جس نے بلایا ہے وہ خود آپ کو دیکھ بھی رہا ہے، جس نے بلایا ہے وہ خود اللہ کی بارگاہ میں آپ کی منظوریاں بھی کروا دے گا۔ آپ سارے منظور نظر ہو۔ آپ کو اس دوران جہاں تکلیف بھی ہوئی ہوگی، کسی کو ٹائم سے لنگر نہیں ملا، کسی کو صحیح برتن میں نہیں ملا، کسی کو رلی نہیں ملی، کسی کو جگہ نہیں ملی، اور کئی ایسے تھے جاگ کے گزار رہے تھے۔ اور وجہ کیا تھی کہ ہمارے پاس میں تو نہیں ہے، یہ تو عرفات کا میدان ہے، یا جب مزدلفہ میں رات گزارتے ہیں، رات میں پھر رہا تھا، اٹھا تو 1 بجے فارغ ہو کے میں نے راؤنڈ لگایا۔ میں نے کہا جو پیر بھائی ہمارے پاس آتے ہیں وہ تو ہم سے ناراض ہوتے ہیں، بھائی منا ریلی نہ ملتا، کنے ریلی ملتا ہو، کنے جگہ ملتا ہو، ماتے جگہ نہ ملی، ماتے ہے نہ تھے ہو، ماتے ہو نہ تھے ہو۔ میں نے کہا میں تھوڑا راؤنڈ لگا کے اوروں کو تو دیکھوں کہ جو میرے بھی واقف نہیں، اس پیر کے واقف بھی نہیں، اس پیر کے واقف بھی نہیں، وہ صرف حق بہو کے واقف ہیں، ان کا کیا حال ہے۔ جب نکلا نا باہر تو گاڑیوں کے پاس گیا، دیکھا کہ لوگ گاڑیوں سے اترے ہوئے ہیں اور اپنی گاڑی کی سائڈ میں چادر بچھائی اور سوئے ہوئے۔ میں نے ایسے دوستوں کو بھی دیکھا اپنی گاڑیوں کی سیٹوں کے اوپر چادریں لپیٹ کر سو رہے ہیں۔ میں نے کہا ان کو کیا مل رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ ان کو وہ سکون ہے، ان کا یہ ایمان ہے کہ جیسے نبی کے حکم کے مطابق ہم مزدلفہ میں جاتے ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود، بغیر ٹینٹ کے، بغیر کسی خیمے کے، بغیر کسی کمرے کے ہم میدان میں اور پتھروں پہ سوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے مجھے یہ سونا پسند ہے، اس سونے کے صدقے تمہارے سارے گناہ معاف کرو۔ اور سلطان العارفین نے فرمایا مرشد کا دیدار باہو مینو لکھ کروڑا حجا ہوں، اور یہی جب مرشد کے دیدار سے آتے ہیں وہی حج کا سما ہوتا ہے، حج کا ثواب لے کے آتے ہیں۔ جتنی تکلیف یہاں پاتے ہیں
اتنی راحت ان کو گھروں میں نصیب ہو، سکون گھروں میں مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ دوستو، میری آخری اپیل آپ سب سے ہے کہ یقین جانے ہر محرم پہ میں کہتا ہوں کہ جماعت الصالحین جو بنی ہے یہ میری مرضی سے نہیں بنی، یہ حضرت سلطان باہو کے امر سے بنی، سبحان اللہ، ان کے حکم سے اس کا وجود ہوا، اور انشاءاللہ یہ ناکام نہیں ہوگی، کامیابی ہوگی، کامیاب ہوگی، بڑھتی جائے گی۔ لیکن جو بندہ اس میں خود بخود شامل ہو کر اس کو آگے بڑھائے گا، یہ جب تک یہ چینل چلے گا اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا، کیونکہ عارفوں کے بادشاہ کے حکم سے اس میں ذکر الہی ہے، اس میں اللہ ذات کا فروغ ہے۔ آج سے آپ لوگ عہد بھی کر لو اور اپنے اپنے ضلع کے جو ذمہ دار ہیں ان سے ملو اور جماعت صالحین میں شامل ہو جاؤ۔ جو ممبر نہیں بنا، ہمارے دوست ادھر موجود ہیں، تمام اضلاع کے تقریباً عہدیدار بھی ہیں، صوبائی عہدیدار بھی ہیں، آپ ان سے اپنے نام لکھوائیں اور جماعت الصالحین کے باضابطہ ممبر بنیں، اپنے گھروں میں ذکر و اذکار کی محفلیں کریں، اور پھر جب عرسوں میں آئیں تو قافلہ لے کر آئیں، باضابطہ قافلوں کی صورت میں آئیں تاکہ دیکھنے والا دیکھے کہ یہ امام پاک کا جشن کیسے مناتے ہیں۔ جماعت الصالحین، جماعت الصالحین، جماعت الصالحین، پیر خالد سلطان صاحب آزادی۔ اور لوگ جو جھنڈے بناتے ہیں، ہر کسی کو جھنڈا اپنی مرضی سے وہ بناتا ہے، جماعت الصالحین کا جھنڈا عارفوں کے بادشاہ کی مرضی سے بنا ہے، رنگ بھی سبز ہے، جھنڈا پڑا ہے کوئی کسی کے پاس، رنگ بھی سبز ہے اور اس کے اوپر گنبد خضرا ہے، اور ساتھ دل کے اندر اس میں اللہ ذات لکھا ہوا ہے، دل کے اندر اس میں اللہ ذات ہے، اور یہ پرچم الہی پرچم ہے، یہ پرچم نبوی پرچم ہے، یہ پرچم مصطفی پرچم ہے، اور یہ پرچم سلطانی پرچم ہے۔ آپ دوستوں سے یہی اپیل کروں گا کہ جتنے بھی لوگ اگر اپنی گاڑیوں پر آئے ہو تو یہ جھنڈے سجا کے اپنی گاڑیوں پہ لگا کے جاؤ، انشاءاللہ گاڑی پر حفاظت جائے گی۔ اپنے گھروں پہ لگاؤ تو گھروں پر نبی کی رحمت اور اللہ کا کرم ہوگا اور برکت ہوگی۔ یہ اپنے گھروں میں لگائیں، یہ مصطفی پرچم ہے اور یہ سلطان العارفین کے حکم سے ملا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے، 29-30 مارچ کون سی تاریخ ہے؟ 29-30 مارچ کو حضرت پیر بولان و مہران حضرت فیض سلطان رحمت اللہ تعالی علیہ کا سالانہ عرس مبارک ہے، اور عرس مبارک کی تقریبات میں ملک بھر سے عظیم علماء کرام، مناظرین اسلام، ناخوان حضرات آ رہے ہیں۔ آپ سب کو دعوت ہے کہ عرس میں شرکت کریں۔ کارڈ اشتہار ہر جماعت کے جتنے بھی عہدیدار ہیں اپنے اپنے ضلع میں جماعت کی طرف سے اشتہار چھپائیں گے اور اپنے ضلع میں تقسیم کریں گے۔ عرس کی تاریخ میں بتا دیتا ہوں،